بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے تعداد 70,000 کے قریب تھے۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ کے فرمانبردار قوم تھے۔ ہر طرف ہریالی تھے، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کے فیصلہ کیا اور حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ سنیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہی اس قوم کی بربادی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار حرام قرار دے دیا تو بہت پریشان ہو گئے اور سارے قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کنارے پر آتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوض میں آ جائیں گی اور نہ نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے دن ان کو پکڑ کیا کریں گے۔ اسی طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گے، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ بہت سے لوگ کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا اور نالیوں سمندر سے بنا کر حوض میں ڈال دی، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر شکار تو ہی گیا نا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ کچھ او سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آئے اور کل عام شکار کرنے لگ گئی۔ چنانچہ قوم نے ان کی اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 ہے، دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ ان کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئی ہے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے۔ ان بندر بن جانے والوں کے تعداد 12,000 تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، ددکاری ہوئی، اور مفصل واقعہ اس کا سورہ روم میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھے جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کی دن مچھلیاں پانی پر تیرتے ان کے سامنے آتے اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بھی حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا
کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کی حضور معذرت ہو اور شاید انہیں ڈر ہو، پھر جب وہ بلا بیٹھے تو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیا۔ او جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، پھر جب انہوں نے ممانعت کی حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دتکاری ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسلوں سے بھی ہے؟ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک بھی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے ان 12,000 بندروں کا کیا بنا۔ تفاسیر میں ہے وہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کافی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور وہ بھی جو اس کو شکار کو برا جان کر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کو یہ مسخ والا عذاب یعنی کہ بندر بنا دیتا ہے تو وہ انہیں کی اوپر ہوتا ہے، ان کے نسل نہیں چلاتا بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر بننے والی نسلوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد سب کے ہی مر گئے تھے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہی ہے کہ کبھی بھی شیطان کی ہیلی بہانوں میں نہ آئے اور اللہ کے احکام کی مکمل پابندی کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے۔ بے شک اللہ بہت جابر قہار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر نہ رہ جائے تو خدا را اللہ پاک کے احکامات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مکمل پابند ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانیوں سے بچائے رکھنا اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا، ہم سے قبر کے معاملات میں سختی نہ کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔